قرآن مجید نے یہ جو صحابیت کا جو لفظ ہے صحب، یہ اس معنی میں استعمال نہیں کیا کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لے گا وہ صحابی ہے اور ایمان لایا، اس معنی میں قرآن نے استعمال نہیں کیا۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن والاه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ صحابیت کی تعریف کا جاننا کیوں ضروری ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلم امہ کے اندر دو بڑے گروہ سنی اور شیعہ، ان کے درمیان میں جو اختلاف موجود ہے وہ اسی صحابیت کی تعریف کی بنیاد پر ہے، یعنی جن کو ہمارے ہاں اہل سنت میں صحابی مانا جاتا ہے وہ شیعہ کے ہاں صحابی نہیں ہیں، یعنی وہ شیعہ کی صحابیت کی تعریف اور ڈیفینیشن پہ پورے نہیں اترتے، اور جو تعریف شیعوں کے ہاں ہے وہ ہمارے ہاں سنیوں کے ہاں نہیں ہے۔ ہمارے ہاں سنیوں کی جو تعریف جو صحابیت کی تعریف کی ہے وہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے، وہ شرح النخبہ کے اندر ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے یہ تعریف کی ہے صحابیت کی: من لقی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام ولو تخللت ردہ فی الاصح، ولو تخللت ردہ فی الاصح۔ وہ شخص صحابی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا ہو ایمان کی حالت میں، مؤمنا به، آپ پر ایمان لاتے ہوئے، ومات علی الاسلام، اور اسلام پر ہی اس کی موت ہوئی ہو، اگرچہ درمیانی زندگی کے اندر وہ مرتد ہو گیا ہو۔ فی الاصح انہوں نے اس لیے کہا ہے کیونکہ اس میں اختلاف ہے، یعنی یہ شافعیوں کی تعریف ہے لیکن ہمارے ہاں یہ سب میں پھیل گئی ہے۔ حنفیوں کے نزدیک یہ حاشیے والے لکھ رہے ہیں: ھذا عند الشافعیہ، یہ شوافی کے نزدیک ہے، وعند الحنفیۃ والمالکیہ تسقط صحبته الا اذا عاد الى الاسلام ورأى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثانیۃ بعد اسلامہ۔ احناف اور مالکیہ کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے، آپ پہ ایمان لایا، درمیانی زندگی کے اندر مرتد ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کی صحابیت ساقط ہو جائے گی، یہ اب صحابی نہیں رہے گا۔ لیکن ابن حجر عسقلانی چونکہ وہ شافعی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ تب بھی صحابی رہے گا اگر یہ دوبارہ اسلام کی طرف آ جاتا ہے۔ حنفی اور مالکیہ کہہ رہا ہے اگر یہ دوبارہ اسلام کی طرف آتا ہے صحابی نہیں ہوگا جب تک کہ یہ دوبارہ سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو جائے اور پھر سے اسلام قبول نہ کر لے۔ تو اس تعریف کے مطابق یعنی یہ فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ اشعث بن قیس جیسے لوگ جو بعد میں مرتد ہو گئے اور اسلام سے پھر گئے اور پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر مسلمان ہوئے، تو ان کی تعریف ابن حجر کی تعریف کے مطابق تو وہ صحابی ہیں، لیکن حنفی اور مالکیوں کے نزدیک نہیں ہے۔ تو ایک بڑا فرق موجود ہے۔ تو یہ صحابیت کی تعریف جو ہے یہ اہل سنت کے اندر جو محدثین نے جو کی ہے اس میں بھی متفق نہیں ہے اس صحابیت کی تعریف میں، لیکن اکثر جو ہمارے ہاں جو بات پھیل گئی ہے وہ یہی ہے کہ جس نے بھی بس دیدار کیا وہ صحابی ہے۔ اب ہم ان ساری چیزوں کو قرآن مجید کے اوپر پیش کرتے ہیں کہ قرآن مجید کے جو صحابی کس کو سمجھ رہا ہے، یعنی قرآن نے چونکہ اصطلاحات کی کتاب تو ہے نہیں قرآن، یعنی جس میں مختلف ٹرمز کی اصطلاح کی گئی ہو، لیکن قرآن مجید نے چونکہ صحابہ کا ذکر کیا ہے تو قرآن کیا کہہ رہا ہے، ان کو کن خطابات سے نواز رہا ہے۔ سورہ التوبہ قرآن مجید کا 9واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 100 ہے، 100۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: والسابقون الاولون، پہلوں میں بھی پہل کرنے والے، من المہاجرین والانصار، مہاجر اور انصار، والذین اتبعوہم باحسان،
اور جنہوں نے بھی ان مہاجر اور انصار کی پیروی کی، ان کے پیچھے چلے، اتباع کی، رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، پھر آگے ان کے لیے مقامات کا ذکر ہے۔ قرآن مجید نے یہ جو صحابیت کا جو لفظ ہے، صحب، یہ اس معنی میں استعمال نہیں کیا کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لے گا وہ صحابی ہے اور ایمان لایا، اس معنی میں قرآن نے استعمال نہیں کیا۔ قرآن نے اس کو لغوی معنی میں استعمال کیا ہے، جسے ہمارے ہاں اس لفظ کو بڑا مقدس بنایا گیا ہے اور اس کی وجہ سے اتنا اختلاف موجود ہے۔ قرآن مجید نے اصحاب المیمنہ، اصحاب المشأمہ، بائیں طرف والے لوگ، دائیں طرف والے لوگ، اصحاب السفینہ، کشتی والے جو کشتی میں سوار تھے، اصحاب الایکہ، ایکہ والے لوگ، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، آپ کے جو صاحب ہیں وہ مجنون نہیں ہے، تمہارے جو صاحب ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجنون نہیں ہے۔ تو قریش جو مشرکین لوگ ہیں ان کو کہا ہے کہ تمہارے صاحب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو خود پیغمبر اکرم کے لیے یہ لفظ موجود ہے صاحب کا، تو کیا مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے صحابی ہوئے؟ نہیں ہوئے، ان کے صحابی نہیں ہیں، لیکن لغوی معنی کے اندر چونکہ اس زمانے میں موجود ہیں تو قرآن نے اس کا استعمال کیا ہے۔ کسی جگہ پر یہ مومن کے لیے بھی استعمال ہے اور کسی جگہ پر یہ، جیسے میں نے آپ کے سامنے آیت پیش کی، یہ بڑا عموم ہے اس میں قرآن کے نزدیک۔ اب وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا، آپ کے ساتھ کھڑے رہے، ڈٹے رہے، جمے رہے، ان کے لیے قرآن پھر کیا استعمال کرتا ہے؟ قرآن ان کے لیے مختلف تعبیرات استعمال کر رہا ہے، مفلحون، مؤمنون، فائزون، السابقون الاولون، مہاجرین، انصار، متبعین بإحسان، یہ الفاظ استعمال کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے۔ کیا یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم جو اصطلاحات جو غیر اللہ نے بنائی ہیں، جو انسانوں نے جو اصطلاحات وضع کی ہیں، ان اصطلاحات کو چھوڑ کر قرآن کی اصطلاح کی طرف آئیں، اللہ کی اصطلاح جو اللہ عز و جل اصطلاحات استعمال کی ہیں ان کی طرف آئیں؟ یعنی ہم یوں کہیں کہ یہ ہم باقاعدہ طور پر، اور یہ ہمارے ہاں رجال کی کتابوں میں موجود ہے، کون مہاجر صحابی ہے، کون انصار صحابی ہے، یعنی یہ سارے ہمارے ہم کتابوں میں موجود ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مہاجرین طبقہ ہے، یہ انصار طبقہ ہے، یہ رضوان والے ہیں، یہ جناب اسی طرح سے بیت عقبہ کے لوگ ہیں، بیت عقبہ ثانیہ کے ہیں، یہ کہا جا سکتا ہے۔ اگر ہم لغوی معنی میں استعمال کریں صحابی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اصحاب بدر ہیں، اصحاب احد ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہم یہ سمجھے کہ جی یہ جو اصطلاح ہے، یہ جو ٹائٹل، یہ قرآنی ہے اور اس میں اتنی شدت اختیار کریں کہ دوسروں کی تکفیر کر دیں، یہ رویہ قرآن سے مطابق نہیں رکھتا۔ میرا صرف کہنا مقصد یہ ہے، میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جی اس صحابیت کی اصطلاح کو ہمیں ترک کر دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے، یہ بدعت ہے معاذ اللہ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ دونوں باتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں اپنی بات اس طرح سمجھانا چاہتا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس معنوں کے اندر، جس معنی میں ہمارے ہاں اہل سنت اسے استعمال کر رہے ہیں اس صحابیت کے ٹائٹل کو، اس معنی میں قرآن نے استعمال نہیں کیا، اس معنی میں قرآن نے استعمال نہیں کیا، بلکہ قرآن نے اس کو عام رکھا ہے، پھیلا دیا ہے، اس کو ہر ایک کے لیے بولا جا سکتا ہے۔ تو قرآن نے اب استعمال کیا ہے؟ قرآن نے استعمال کیا ہے سابقون الاولون، مہاجرون انصار، میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا، مؤمنون ان سے کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، یہ بھی ان سے کہا ہے۔ اسی طرح سے قرآن نے ان کو مفلحون، فائزون، یہ ان کی صفات بھی ذکر کی ہے۔ تو ہم اس کی طرف آئیں، اور اگر ایک شخص صحابی کہتا ہے تب بھی وہ غلط نہیں ہے، مگر جس معنی میں وہ کہہ کر دوسروں کی تکفیر کہہ رہا ہے، تو پھر میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ مجھے پھر اس کو قرآن سے ثابت کریں، اپنی تعریف کو قرآن سے ثابت کریں، یہ میرا سوال ہے۔ اور اب دوسری بات، یہ جو ہمارے ہاں تابعی کی جو اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، یہ آپ دیکھیں کہ قرآن تابعی کسے کہہ رہا ہے۔ قرآن تابعی ان لوگوں کو کہہ رہا ہے، میں اپنے اہل سنت کی اصطلاح کے مطابق بات کر رہا ہوں، ان صحابہ کو کہہ رہا ہے کہ جو مہاجرین اور انصار نہیں ہیں، جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت نہیں کی، جو انصار نہیں ہے یعنی جنہوں نے مہاجرین کو پناہ نہیں دی، ان کی مدد نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت نہیں کی،
ان کے لیے کیا استعمال کر رہا ہے قرآن مجید؟ کیا ٹائٹل؟ التابعین. یہ تابعین ہے. کن کے تابعین ہیں؟ ان مہاجرین و انصار کے تابعین ہیں. اگرچہ ہماری ہاں جو تعریف ہے اس کے مطابق یہ صحابی ہیں، لیکن قرآن ان کو تابعی بول رہا ہے. اب مجھے بتائیں کس کی تعریف ہم لیں زیادہ صحیح ہے؟ قرآن مجید کا لفظ ان کے لیے جو استعمال کیا ہے یا جو علماء نے استعمال کیا ہے؟ خود بتا دیجئے نا، آپ فیصلہ کر سکتے ہیں. اگر یہ تو تب درست بات ہوتی تابعیت کی وہ تعریف جو یا صحابیت کی جو ہمارے ہاں علماء نے استعمال کی اور وہ قرآن میں نہ ہوتی. تو قرآن مجید نے صحابہ کے اوپر انہیں باقاعدہ طور پر ٹائٹل دے دیا کہ یہ لوگ چونکہ مہاجر و انصار نہیں ہیں، یہ تابعین ہیں، چاہے وہ مؤلفۃ القلوب والے ہوں، طلقاء ہوں، یا بیعت رضوان کے بعد آ رہے ہیں، جو بھی ہیں. قرآن مجید کی کہہ رہا ہے کہ یہ نہ مہاجر ہیں اور نہ انصار ہیں، تو پھر کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے یہ تابعین ہے. بس بات ختم ہو گئی. اب آپ آئیے، اس میں کیا آپ نے مطلب کیا نئی چیز ہے اس میں؟ جو قرآن میں ہے وہی تو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کہہ رہا ہے تابعین، آپ بھی تابعی بولیں ان کو. مہاجر اور انصار صحابہ کے علاوہ آپ تابعی کہیں، چاہے آپ طلقاء. میں اس میں نہیں پڑھ رہا ہوں کہ آپ طلقاء جی میں طلقاء کو اس میں داخل کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں جتنے بھی ہیں، چاہے وہ غزوہ حنین کے مال میں سے جن کو تالیف قلب کے لیے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 100 اونٹ عطیہ کیے ہوں، اوقیہ من ذہب و فضہ سونا چاندی عطا کیا، وہ لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ جتنے بھی ہیں یہ تابعین ہیں قرآنی اصطلاح کے مطابق. دوسری بات، سورہ حدید کی میں سمجھتا ہوں کہ جو صحابیت کے بارے میں میرا جو موقف ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. دوسری جو بات ہے وہ سورۃ الحدید کی آیت سے متعلق ہے. سورۃ الحدید کی ایک آیت سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ بھی ہیں سب کے سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، چاہے یہ انصار و مہاجرین ہیں، پہلے والے ہیں سابقون الاولون ہوں، یا وہ بعد میں فتح مکہ کے اوپر مسلمان ہونے والے طلقاء لوگ ہیں. یہ سب کے سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. ان سے ہم پوچھتے ہیں کہاں پر ہے یہ، تو یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو قرآن مجید میں ہے. تو قرآن میں کہاں ہے؟ تو سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 پیش کی جاتی ہے. سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 پیش کی جاتی ہے. کیا ہے یہ آیت؟ اس آیت کو میں آج آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. الحدید قرآن مجید کا سورہ نمبر 57، اس کی آیت نمبر 10. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر. صدق اللہ العظیم. اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ترجمہ کرتا ہوں پھر میں اس پہ اپنا موقف پیش کرتا ہوں. وما لکم اللہ تنفقوا، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہو؟ اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہتیں ہیں. بادشاہت ہے. لا یستوی منکم من انفق، برابر نہیں ہے تم میں سے وہ جو کہ انفقہ جس نے خرچ کیا، من قبل الفتح وقاتل، فتح سے پہلے، وقاتل اور قتال کیا. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا، یہ درجے میں ان لوگوں سے بڑھ کر ہیں جنہوں نے انفاق کیا ہو، من بعد فتح سے بعد، وقاتلوا اور قتال کیا ہو. وکلا وعد اللہ الحسنى، لیکن اللہ کا جو وعدہ ہے سب کے سب سے الحسنى، حسنہ کا ہے، بہتری کا ہے، جنت کا ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے آگاہ ہے، واقف ہے. اب یہ جو آیت ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ جی دیکھیں، چاہے فتح مکہ کے بعد کے لوگ ہوں، مسلمان ہوئے ہوں، یا فتح مکہ کے سے پہلے، درجے میں تو برابر نہیں ہے، لیکن دونوں سے اللہ راضی ہے. ترجمہ کیا کیا جاتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوں یا فتح مکہ سے پہلے. مولوی صاحبان قرآن میں تحریف نہ کریں، اس میں کسی بھی جگہ یہ نہیں ہے کہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو یا فتح مکہ کے بعد، بالکل نہیں ہے. دوبارہ پڑھیے، اس کا ترجمہ پڑھیے. غلط ترجمہ کرتے ہیں یہ لوگ کہ جی فتح مکہ کے بعد جو مسلمان ہوئے ہوں یا فتح مکہ سے پہلے، یہ ہے ہی نہیں. تو اب اس آیت کے اندر کیا بات کی گئی ہے؟ اس پوری صورت کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس پوری صورت کے اندر دراصل مؤمنین کو اس بات پہ ابھارا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. جس طرح آیت نمبر 11 کے اندر ہے کہ جو اللہ کو
قرض حسنہ دے گا. اب اللہ کو تو قرض حسنہ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کہا گیا کہ اگر تم کسی کی مدد کرو گے تو گویا اللہ کو قرضہ دینا ہے، تو انسانیت کی مدد کرنے کا کہا گیا ہے. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، اللہ اس کو دگنا کر دے گا. وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور بہترین اجر ہے. تو اس میں انفاق کی طرف ابھارا جا رہا ہے. تو دو کیٹیگری تھی، یعنی صحابہ کرام میں جو لوگ پہلے سے ہی مؤمنین ہیں، فتح کی بات نہیں ہو رہی ہے، یعنی فتح سے پہلے مسلمان ہیں یا فتح کے بعد مسلمان ہیں، نہیں، اس کی بات ہی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ صحابہ میں ایسے لوگ تھے جو فتح سے پہلے، اب یہ فتح کیا ہے یہاں پہ مراد؟ فتح مکہ مراد نہیں ہے یہاں پہ فتح سے مراد صلح حدیبیہ ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا. اور یہ صحیح حدیث ہے کہ صحابہ کرام یہ کہتے تھے کہ تم لوگ فتح مکہ کو فتح سمجھتے ہو، حالانکہ ہم صحابہ وہ صلح حدیبیہ کو ہی اصل میں فتح سمجھتے ہیں. تو یہ سورۃ الحدید یہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی ہے، فتح مکہ کے بعد نازل نہیں ہوئی ہے. تو اس لیے اس میں پھر اس کا ذکر کیسے کیا جا رہا ہے؟ تو اس میں ذکر ہو رہا ہے حدیبیہ کا. الغرض مختصر کر رہا ہوں میں بات کو، حدیبیہ سے پہلے جو صحابہ کرام ہیں، یا صحابہ میں دو کیٹیگریز ہیں، جنہوں نے پہلے جہاد بھی کیا اور انفاق بھی کیا، اور ایسے ہیں کہ جنہوں نے کسی نے صرف جہاد کیا ہے اور انفاق نہیں کیا، کسی نے نہ جہاد کیا اور نہ انفاق کیا. یہ دونوں طبقات موجود ہیں. ان دونوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم دونوں مسلمان تو پہلے سے ہو، یعنی فتح کی بات نہیں ہے یہاں پہ، پہلے سے ہو، مؤمنین پہلے سے ہو، رسول اللہ کے جانثار ہو، لیکن تم دونوں آپس میں برابر نہیں ہو. تم دونوں برابر نہیں ہو یعنی کیا مطلب؟ کہ بدر والوں کا مقابلہ احد والے نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. اسی طرح بدر والوں کا مقابلہ وہ بعد میں آنے والے، وہ خیبر کے بعد آنے والے، وہ نہیں کر سکتے. احد کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتے جو خندق والے ہیں، خندق کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتے جو اس کے بعد والے آئے ہیں، اس کے بعد والے. تو اس طرح ایک سلسلہ قرآن مجید نے صحابہ کرام کی یہ تقسیم کی ہے. یہ قرآنی تقسیم ہے، یہ بالکل نیچرل کے مطابق ہے اور بالکل اس وقت کے حالات کے مطابق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو شروع کے زمانے میں جتنی سختیاں تھی، آہستہ 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 جو جتنا قریب ہوگا اس زمانے، سخت زمانے کے، اتنا ہی اس کا مرتبہ زیادہ ہوگا. یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ آج بھی ہم لوگوں کی وفاداریاں اسی طرح ہی تو دیکھتے ہیں کہ جی ایک لیڈر کے قریب میں جو اس کے مشکل وقت میں اس کے ساتھ ہوتا ہے، ہم یہی کہتے ہیں یار یہ بندہ تو شروع دور سے اس کے ساتھ ہے، ہر طرح کی پابندیاں اس نے جھیلی ہیں. تو قرآن نے بھی یہی طریقہ رکھا اور یہ کہا کہ تم لوگ اگرچہ یعنی پہلے سے موجود ہو، لیکن تم میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں کہ ایک وہ تو جو انفاق و قتال کر رہا ہے اور ایک وہ ہے جو انفاق و قتال نہیں کر رہا. تو کیا ہوا؟ کیوں نہیں کر رہا؟ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. کیا ہوا تمہیں کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہو؟ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہتیں ہیں، میراث ہے، اللہ ہی کی ملک میں ہے سب کچھ. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل. تم میں وہ شخص برابر نہیں ہے کہ جس نے فتح سے پہلے انفاق کیا اور قتال کیا ہو. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. اب مجھے بتائیے اس میں یہ کہاں پر ہے کہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوا اور جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا دونوں آپس میں برابر تو نہیں ہے لیکن دونوں کے لیے جنت ہے؟ بھائی قرآن میں مسلمان ہوا کا لفظ ہی موجود نہیں ہے. اور دوسری بات میں نے جو سب سے اہم بات یہ عرض کی کہ یہ پوری آیت اسی ایک طبقے کے لیے ہے کہ جو پہلے سے ہی مسلمان تھے، پہلے سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، لیکن ان میں ہی ایسے لوگ تھے کہ جو نہ قتال کیا تھا نہ انفاق کیا تھا. ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم اور یہ والے جو پہلے سے موجود ہیں برابر نہیں ہیں، یہ آپس میں برابر نہیں ہے. اب یہاں پر یہ سوال ہے کہ پھر فتح کا یہاں پر ذکر کیوں ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا ذکر اس لیے ہوا ہے کہ فتح سے پہلے کے جو لوگ ہیں، اب وہ لوگ اگر انہوں نے قتال کیا ہے یا انفاق کیا ہے، اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے انفاق و قتال نہیں کیا ہے، اور وہ آ کر فتح سے بعد، چونکہ ایک طرح سے ایک آسائش کا زمانہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح کر لی ہے اور انٹرنیشنل طور پر خطوط بھی روانہ ہو گئے ہیں، تو یعنی بادشاہوں تک کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سفیروں کو بھیجا. تو اب اگر جا کر کوئی یہ کرتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھ لے کہ وہ بدر والوں کے برابر ہو جائے گا. نہیں ہو سکتا، وہ بدر والوں کے برابر ہرگز نہیں ہو سکتا. جو جس کو جس زمانے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فضیلت عطا کی اس کو فضیلت مل گئی. مشکل کے زمانے میں جو کھڑا ہوا اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فضیلت دے دی. اب فتح کے بعد تو ایک آسائش کا دور ہے نا، آسائش کا زمانہ ہے. تو یہ ہے ان دونوں آیات کریمہ کے حوالے سے
قرآن مجید کا موقف، یعنی صحابیت کی تعریف اور قرآن مجید جو وہ لوگ ہیں، یعنی اس سورۃ الحدید کی آیت کے حوالے سے جو لوگوں کے ذہن میں جس طرح سے اشکال پیدا ہو رہا تھا، ان دونوں پر میں نے اپنی گفتگو کو قرآن مجید سے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ہمیں میری یہ گفتگو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر اس حوالے سے کوئی سوال ہے تو آپ سوال ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن مجید اور اہل البیت علیہم السلام، قرآن مجید کا تدبر، اس میں غور و فکر کی توفیق دے، اور اہل البیت علیہم السلام الثقلین کی معرفت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔